اسلامی حکومت میں غیر مسلموں کے حقوق مولانا سید ابوالعلا مودودی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ عجیب بات ہے کہ جن ملکوں میں مسلمان اقلیت میں ہیں وہاں کی اکثریت ان کے حقوق کو غصب کرنے اور ان کی تہذیب کو مٹانے میں مصروف ہے، جبکہ جہاں کہیں مسلم حکومتیں ہیں اقلیتیں نہایت امن و امان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اسلام نے غیر مسلموں کے حقوق کے سلسلے میں واضح ضابطہ دیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسجد کے حالیہ بار دسمبر 692 سانحے نے سیکولرزم کی بنیادیں ہلا دی ہیں اور دستور و عدلیہ کی جو بے حرمتی کی ہے اس کی مثال مشکل ہی سے مل سکے گی، لیکن اس سلسلے میں بعض مسلمانوں کی طرف سے جس روی کا مظاہرہ ہوا وہ بہرحال افسوسناک ہے۔ سچ پوچھئے تو یہی چیز اس کتابچے کی اشاعت کا محرک بنی ہے۔ امت مسلمہ کا وجود سراپا خیر و رحمت ہے، یہ امت بھلائیوں کو پھیلانے اور برائیوں کو مٹانے کے لیے وجود میں آئی ہے۔ اگر یہ خیر امت بھی جذبات کی رو میں بہہ جائے گی تو پھر عدل و قسط کے قیام کی توقع کس سے کی جا سکے گی؟ ضرورت ہے کہ ہم غیر مسلموں کے حقوق کے بارے میں واقفیت حاصل کریں تاکہ آئندہ کوئی ایسی حرکت سرزد نہ ہو سکے جس سے اسلام کے بارے میں غلط متاثر قائم ہو۔ زیر نظر کتا بچہ اس سلسلے کی ایک اہم کڑی ہے، انشاءاللہ اسے انگریزی اور ہندی میں بھی جلد ہی شائع کیا جائے گا۔ ایک باب غیر مسلم رعایا کی اقسام۔ اسلامی قانون اپنی غیر مسلم رعایا کو 3 اقسام پر تقسیم کرتا ہے۔ ایک وہ جو کسی صلح نامے یا معاہدے کے ذریعے سے اسلامی حکومت کے تحت آتے ہوں، دوسرے وہ جو لڑنے کے بعد شکست کھا کر مغلوب ہوئے ہوں، تیسرے وہ جو جنگ اور مسلح دونوں کے سوا کسی اور صورت سے اسلامی ریاست میں شامل ہوئے ہوں۔ یہ تینوں اگرچہ ذمیوں کے عام حقوق میں یکساں شریک ہیں، لیکن پہلے دونوں گروہوں کے احکام میں تھوڑا سا فرق بھی ہے۔ اس لیے اہل الذمہ کے حقوق کی تفصیلات بیان کرنے سے پہلے ہم ان مخصوص گروہوں کے جدا جدا احکام بیان کریں گے۔ معاہدین، جو لوگ جنگ کے بغیر دوران جنگ میں اطاعت قبول کرنے پر راضی ہو جائیں اور حکومت اسلامی سے مخصوص شرائط طے کر لیں، ان کے لیے اسلام کا قانون ہی ہے کہ ان کے ساتھ تمام معاملات ان شرائط صلح کے تابع ہوں گے جو ان سے طے ہوئی ہوں۔ دشمن کو اطاعت پر آمادہ کرنے کے لیے چند فیاضانہ شرائط طے کر لینا، اور پھر جب وہ پوری طرح قابو میں آ جائے تو اس کے ساتھ مختلف برتاؤ کرنا آج کل کی مہذب قوموں کے سیاسی معمولات میں سے ہے، مگر اسلام اس کو ناجائز بلکہ حرام اور گناہ عظیم قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک یہ ضروری ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ کچھ شرائط طے ہو جائیں، خواہ وہ مرغوب ہوں یا نہ ہوں، تو اس کے بعد ان شرائط سے یکسر تجاوز نہ کیا جائے، بلا لحاظ اس کے کہ فریقین کی اعتباری حیثیت اور طاقت و قوت ریلیٹو پوزیشن میں کتنا ہی فرق آ جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لالکم تو قاتلون قوماف تزیرون علیہم فتقون کم باموالہم دون انفسہم وابناہم روفی روا فی سالہون کم علی صلح فلا تسبوا منہم فوق ذالوفان لا سلوم۔ اگر تم کسی قوم سے لڑو اور اس پر غالب آ جاؤ اور وہ قوم اپنی اور اپنی اولاد کی جان بچانے کے لیے تم کو خراج دینا منظور کر لے، ایک دوسری حدیث میں ہے کہ تم سے صلح نامہ طے کر لے تو پھر بعد میں اس مقررہ خراج سے ایک حبہ بھی زائد نہ لینا کیونکہ وہ تمہارے لیے ناجائز ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ من ظلم معاہدی و انک سے والف فوٹ طاقت و خزم و شاع بغیر طیب نفس فانا حج یوم القام۔ خبردار، جو شخص کسی معاہد پر ظلم کرے گا یا اس کے حقوق میں کمی کرے گا، اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بار ڈالے گا، اس سے کوئی چیز اس کی مرضی کے خلاف وصول کرے گا، اس کے خلاف قیامت کے دن میں خود مستفت بنوں گا۔ ان دونوں حدیثوں کے الفاظ عام ہیں اور ان سے یہ قاعدہ کلیہ ستنبت ہوتا ہے کہ معاہد ذمیوں کے ساتھ صلح نامہ میں جو شرائط طے ہو جائیں ان میں کسی قسم کی کمی یا زیادتی کرنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ نہ ان پر خراج بڑھایا جا سکتا ہے، نہ ان کی زمینوں پر قبضہ کیا جا سکتا ہے، نہ ان کی عمر میں چھینی جا سکتی ہے، نہ ان پر سخت فوجداری قوانین نافذ کیے جا سکتے، نہ ان کے مذہب میں دخل دیا جا سکتا ہے، نہ ان کی عزت و آبرو پر حملہ کیا جا سکتا ہے، اور نہ کوئی ایسا فعل کیا جا سکتا ہے جو ظلم تقاص تکلیف مالا طاق یا اخذ بغیر طیب نفس کی حدود میں آتا ہو۔ اپنی احکام کی بنا پر چہتا اسلام نے سلحانہ فتح ہونے والی قوموں کے متعلق کسی قسم کے قوانین مدون نہیں کیے ہیں
اور صرف یہ عام قاعدہ وضع کر کے چھوڑ دیا کہ ان کے ساتھ ہمارا معاملہ بالکل شرعت صلح کے مطابق ہوگا۔ امام ابو یوسف لکھتے ہیں، اوخذ منہم ماسو لہوہ علیہ وی وفی لیم ولازاد علیہم، ان سے وہی لیا جائے گا جس پر ان کے ساتھ صلح ہوئی ہے، ان کے حق میں صلح کی شرائط پوری کی جائیں گی اور ان پر کچھ اضافہ نہ کیا جائے گا۔ مفتوحین، دوسری قسم میں وہ لوگ شامل ہیں جو آخر وقت تک مسلمانوں سے لڑتے رہے ہوں اور جنہوں نے اس وقت ہتھیار ڈالے ہوں جب اسلامی فوجیں ان کے استحکامات کو توڑ کر ان کی بستیوں میں فاتحانہ داخل ہو چکی ہوں۔ اس قسم کے مفتوحین کو جب ضبط بنایا جاتا ہے تو ان کو چند خاص حقوق دیے جاتے ہیں جن کی تفصیلاً فقہی کتابوں میں موجود ہیں۔ ذیل میں ان احکام کا خلاصہ دیا جاتا ہے جن سے میتوں کی اس جماعت کی آئینی حیثیت واضح ہوتی ہے۔ الف، جب امام ان سے جزیہ قبول کر لے تو وہ ہمیشہ کے لیے عقد ذمہ قائم ہو جائے گا اور ان کی جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں پر فرض ہوگا، کیونکہ قبول جزیہ کے ساتھ ہی عصمت نفس و مال ثابت ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد امام کو مسلمانوں کو یہ حق باقی نہیں رہتا کہ ان کی املاک پر قبضہ کریں یا انہیں غلام بنائیں۔ حضرت امس نے حضرت عبیدہ کو صاف لکھا تھا کہ فاضا اخذت منہم الجز فلاشلو علیہم بلا سبیل، لے جب تم ان سے جزیہ قبول کر لو تو پھر تم کو ان پر دست درازی کا کوئی حق باقی نہیں رہتا۔ عقد ذمہ قائم ہو جانے کے بعد اپنی زمینوں کے مالک وہی ہوں گے، ان کی ملکیت ان کے درشا کو منتقل ہوگی اور ان کو اپنے املاک میں بے ہبہ، رہن وغیرہ کے جملہ حقوق حاصل ہوں گے۔ اسلامی حکومت کو انہیں بے دخل کرنے کا حق نہ ہوگا ہے۔ جزیہ کی مقدار ان کی مالی حالت کے لحاظ سے مقرر کی جائے گی، جو مالدار ہیں ان سے زیادہ، جو متوسط الحال میں ان سے کم، اور جو غریب ہیں ان سے بہت کم لیا جائے گا۔ اور جو کوئی ذریعہ آمدنی نہیں رکھتے جن کی آمدنی کا انحصار دوسروں کی بخشش پر ہے، ان کو جزیہ معاف کر دیا جائے گا، اگرچہ جزیہ کے لیے کوئی خاص رقم مقرر نہیں ہے، لیکن اس کی تعین میں یہ امر مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ ایسی رقم مقرر کی جائے جس کا ادا کرنا ان کے لیے آسان ہو۔ حضرت مریضہ نے مالداروں پر 1 روپیہ ماہانہ، متوسط الحال لوگوں پر 8 آنا مہینہ اور غریب محنت پیشہ لوگوں پر 4 آنا مہینہ جزیہ مقرر کیا تھا۔ یہ 4 جزیہ صرف ان لوگوں پر لگایا جائے گا جو اہل قتال کامبٹنس ہیں۔ غیر اہل قتال مثلاً بچے، عورتیں، دیوانے، اندھے، اپاہج، عبادت گاہوں کے خادم، راہب، سنیاسی، اذکار رفتہ بوڑھے، ایسے بیمار جن کی بیماری سال کے ایک بڑے حصہ تک ممتد ہو جائے، اور لونڈی، غلام وغیرہ جزیہ سے تکتی ہیں۔ لیے 5 بزور شمشیر فتح ہونے والے شہر کے معاہد پر مسلمانوں کو قبضہ کر لینے کا حق ہے، لیکن اس حق سے استفادہ نہ کرنا اور بطریق احسان ان کو علی حالہ قائم رہنے دینا اول اور افضل ہے۔ حضرت عمر رضا کے زمانہ میں جتنے ممالک فتح ہوئے ان میں کوئی معبد نہ توڑا گیا اور نہ اس سے کسی قسم کا تعرض کیا گیا۔ امام ابو یوسف لکھتے ہیں، تروت علی حال ولم تے ادم ولم ایترسلے سے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیا گیا، نہ مسمار کیا گیا اور نہ ان سے کسی قسم کا تعرض کیا گیا۔ قدیم معبد کو مسمار کرنا بہرحال ناجائز ہے۔ لے کتاب الخراج سواد سے بدائے جیم 2 سواد 11 113 فتح القدیر جیم 2 سواد 73 0372 کتاب الخراج سواد 73 سے کتاب الخراج سواد 83 2 باب ضمتوں کے عام حقوق۔ اب ہم دنیوں کے وہ حقوق بیان کریں گے جن میں تینوں اقسام کے اہل الذمہ شریک نہیں۔ حفاظت جان، زک کے خون کی قیمت مسلمان کے خون کے برابر ہے۔ اگر کوئی مسلمان زک کو قتل کر دے گا تو اس کا قصاص اسی طرح لیا جائے گا جس طرح مسلمان کو قتل کرنے کی صورت میں لیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک مسلمان نے ایک ذمی کو قتل کیا تو اپنے اس کے قتل کا حکم دیا اور فرمایا کہ انا احق من وفی بزمتے لے، اپنے ذمہ کو وفا کرنے کا سب سے زیادہ حقدار میں ہوں۔ حضرت عمر رض کے زمانہ میں قبیلہ بکر بن وائل کے ایک شخص نے ہرا کے ایک ذمہ کو قتل کر دیا۔ اس پر اپنے حکم دیا کہ قاتل کو مقتول کے حوالہ کیا جائے۔ لے انایا شرح ہدائے جیم 8 سواد 256 دار قطنی نے یہی حدیث ابن امزہ کے حوالہ سے نقل کی ہے اور اس میں انا اکرم من وفی بزمتے آیا ہے۔ چنانچہ وہ مقتول کے وارثوں کو دے دیا گیا اور انہوں نے اسے قتل کر دیا ہے۔
حضرت عثمان رض کے زمانہ میں خود عبید اللہ بن عمر رض کے قتل کا فتویٰ دے دیا گیا تھا، کیونکہ انہوں نے ہرمزان اور ابو لولو کی بیٹی کو اس شبہ میں قتل کر دیا تھا کہ شاید وہ حضرت عمر رض کے قتل کی سازش میں شریک تھے۔ حضرت علی عنہ کے زمانہ میں ایک مسلمان ایک ذمی کے قتل میں ماخوذ ہوا، ثبوت مکمل ہونے کے بعد اپنے قصاص کا حکم دے دیا۔ مقتول کے بھائی نے اگر عرض کیا میں نے خون معاف کیا، مگر اب مطمئن نہ ہوتے اور فرمایا حلال ہم فضو و ودو، شاید ان لوگوں نے تجھے ڈرایا دھمکایا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ نہیں، مجھے خون بہا مل چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے قتل سے میرا بھائی واپس نہیں آ جائے گا۔ یہ تب اپنے قاتل کو رہا کیا اور فرمایا کہ من کن لے زمتنا ندمے قدمنا ودتے اتنائے، جو کوئی ہمارا زمیں ہو اس کا خون ہمارے خون کی طرح اور اس کی دیت ہماری دیت کی طرح ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق حضرت علی نے فرمایا ان ما قبلوا عقد الزم لتوین اموالہم کا موالنا و دماہم ادمانا، انہوں نے عقد ذمہ قبول ہی اس لیے کیا ہے کہ ان کے مال ہمارے مال کی طرح اور ان کے خون ہمارے خون کی طرح ہو جائے۔ اسی بنا پر فقہ نے یہ جزیہ نکالا ہے کہ اگر مسلمان کسی زخ کو بلا ارادہ قتل کرے تو اس کی دیت بھی وہی ہوگی جو مسلمان کو خطا قتل کرنے سے لازم آتی ہے۔ بل فوجداری قانون تزیرات کا قانون زخ اور مسلمان کے لیے یکساں ہے اور اس میں دونوں کا درجہ مساوی ہے۔ جرائم کی جو سزا مسلمان کو دی جائے گی وہی ذمی کو بھی دی جائے گی۔ ذمی کا مال مسلمان چرا لے یا مسلمان کا مال ذمی چرا لے، دونوں صورتوں میں سارق کا ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ذمی کسی مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگائے یا مسلمان ایسا کرے، دونوں صورتوں میں ایک ہی حد قذف جاری ہوگی۔ اسی طرح زنا کی سزا بھی ذمی اور مسلمان کے لیے یکساں ہے، البتہ شراب کے معاملہ میں ذمیتوں کے لیے استثناء ہے۔ یہ دیوانی قانون دیوانی قانون بھی زخ اور مسلمان کے لیے یکساں ہے اور دونوں کے درمیان کامل مساوات ہے۔ حضرت علی عنہ کے ارشاد اموالہم کا موالنا کے معنی ہی یہی ہیں کہ ان کے مال کی دیسی ہی حفاظت کی جائے گی جیسی مسلمان کے مال کی ہوتی ہے، اور دیوانی حقوق ہمارے اور ان کے برابر ہوں گے۔ اس مساوات کا طبعی لازمہ یہ ہے کہ دیوانی قانون کی روح سے جتنی پابندیاں مسلمان پر عائد ہوتی ہیں وہی سب زخ پر بھی عائد ہوں۔ تجارت کے جو طریقے ہمارے لیے ممنوع ہیں مری ان کے لیے بھی ہے۔ سود جس طرح ہمارے لیے حرام ہے اسی طرح ان کے لیے بھی ہے، البتہ ذمیوں کے لیے صرف شراب اور سور کا استثناء ہے۔ وہ شراب بنانے، پینے اور بیچنے کا حق رکھتے ہیں اور انہیں سوز پالنے، کھانے اور فروخت کرنے کے بھی حقوق حاصل ہیں۔ یہ اگر کوئی مسلمان کسی زخ کی شراب اس کے سور کو تلف کر دے تو اس پر تاوان لازم آئے گا۔ در المختار میں ہے بیزن المسلم کم خمرے او خنزرے ازا اتلف، مسلمان اس کی شراب اور اس کے سور کی قیمت ادا کرے گا اگر وہ اسے تلف کر دے۔ تحفظ عزت زخ کو زبان ہاتھ پاؤں سے تکلیف پہنچانا، اس کو گالی دینا، مارنا پیٹنا اس کی غیبت کرنا اسی طرح ناجائز ہے جس طرح مسلمان کے حق میں یہ افعال ناجائز ہیں۔ در المختار میں ہے ویجب اف الزی ان اتھر مغبتے المسلم، اس کو تکلیف دینے سے باز رہنا واجب ہے اور اس کی غیبت اسی طرح حرام ہے جیسی مسلم کی غیبت حرام ہے۔ ذمہ کی پادار عقد ذمہ مسلمانوں کی جانب ابدی لزوم رکھتا ہے، یعنی وہ اسے باندھنے کے بعد پھر اسے توڑ دینے کے مختار نہیں ہے، لیکن دوسری جانب ذمیوں کو اختیار ہے کہ جب تک چاہیں اس پر قائم کی ہیں اور جب چاہیں توڑ دیں۔ بدائے میں ہے واما صف العقل فیولاز میم فی حقنا لا ملو المسلمون، نقض بحال من الاحوال و اما فی حق ہم فغرلاز میم لے عقد ذمہ ہمارے حق میں تو لازم ہے، یعنی ایک مرتبہ زخ بنا لینے کے بعد ہم اس دفتح کو کسی حال میں توڑ نہیں سکتے، لیکن ان کے لیے یہ لازم نہیں ہے۔ دن اگر وہ ہمارے ذمہ سے خارج ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں۔ ذمت خواہ کیسے ہی بڑے جرم کا ارتکاب کرے اس کا ذمہ نہیں ٹوٹتا، حتیٰ کہ جزیہ بند کر دینا، مسلمان کو قتل کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا یا کسی مسلمان عورت کی آبروریزی کرنا بھی اس کے حق میں ناقص ذمہ نہیں ہے۔ ان افعال پر اسے مجرم کی حیثیت سے سزا دی جائے گی، لیکن باغی قرار دے کر ذمہ سے خارج نہیں کر دیا جائے گا۔
البتہ صرف دو صورتیں ایسی ہیں جن میں ایک ذمہ خارج از ذمہ ہو جاتا ہے، ایک یہ کہ دار السلام کو چھوڑ کر دشمنوں سے جا ملے، دوسرے یہ کہ حکومت اسلامی کے خلاف سری بغاوت کر کے فتنہ و فساد برپا کرے بلے۔ شخصی معاملات چھوٹیے ذمیوں کے شخصی معاملات ان کی اپنی ملت کے قانون پرسنل لو کے مطابق طے کیے جائیں گے، اسلامی قانون ان پر نافذ نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے لیے شخصی معاملات میں جو کچھ ناجائز ہے وہ اگر ان کے مذہبی و قومی قانون میں جائز ہو تو اسلامی عدالت ان کے قانون ہی کے مطابق فیصلہ کرے گی۔ مثلاً بغیر گواہوں کے نکاح کا مہر کے نکاح، زمانہ عدت کے اندر نکاح ثانی، محرمات کے ساتھ نکاح اگر وہ جائز رکھتے ہوں تو ان کے لیے یہ سب افعال جائز رکھے جائیں گے۔ خلفاء راشدین اور ان کے بعد کے تمام ادوار میں اسلامی حکومتوں کا ہی پر عمل رہا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس معاملہ میں حضرت حسن بصری سے فتومی طلب کیا تھا کہ مابال الخلفاء الراشدین تروا الزم بمہم علی من نوہ المہار میم واقتناک الخمور والخنازیر۔ اب بات ہے کہ خلفائے راشدین نے ذمیوں کو محرمات کے ساتھ نکاح اور شرع اور سور کے معاملہ میں آزاد چھوڑ دیا۔ جواب میں حضرت حسن نے لکھا، انما بزلوا الجزل تروا واما تقدون وانما انت متب ولا مبتدا والسلام۔ انہوں نے جزیہ دینا اسی لیے تو قبول کیا ہے کہ انہیں ان کے عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی آزادی دی جائے۔ آپ کا کام پچھلے طریقہ کی پیروی کرنا ہے، نہ کہ کوئی نیا طریقہ ایجاد کرنا۔ البتہ اگر کسی مقدمہ میں فریقین خود اسلامی عدالت سے درخواست کریں کہ شریعت اسلام کے مطابق ان کا فیصلہ کیا جائے تو عدالت ان پر شریعت نافذ کرے گی۔ نیز اگر شخصی قانون سے تعلق رکھنے والے کسی معاملہ میں ایک فریق مسلمان ہو تو پھر فیصلہ اسلامی شریعت کے مطابق ہوگا۔ مثلاً کوئی عیسائی عورت کسی مسلمان کے نکاح میں تھی اور اس کا شوہر مر گیا تو اس عورت کو شریعت کے مطابق پوری عدت وفا اور عدت کے اندر در رستم تو ایسا نکاح باطل ہوگا۔ یکے گزارنی وہ مذہبی مراسم اور قومی شاعر کو پبلک میں اعلان و اظہار کے ساتھ ادا کرنے کے متعلق اسلامی قانون یہ ہے کہ اہل الذمہ خود اپنی بستیوں میں تو ان کو پوری آزادی کے ساتھ کر سکیں گے، البتہ خالص اسلامی آبادیوں میں حکومت اسلامی کو اختیار ہوگا کہ انہیں اس کی آزادی دے یا ان پر کسی قسم کی پابندیاں عائد کر دے۔ تلے بدائے میں ہے لا یمنعون من ازیشک مما ذکرنا من بے الخمر والخنزیر والصلیب وضرب الناقوس فی قر و موضع لیس من امصار المسلمین ولو کنف عدد وسر من الاسلام وانما اور ذلو فی امصار المسلمین و التی یقم فی الجمع والا ایاد والحدود واما ازیر نسق تقدون حرم الزنا وسار الفواحش التی حرام فی دینہم فانہم یمنعون من زالو سوا کانوا فی امصار المسلمین و فی امصار میں جو بستیاں امصار المسلمین میں سے نہیں ہیں ان میں زمینوں کو شراب و خنزیر بیچنے اور صلیب نکالنے اور ناقوس بجانے سے نہیں روکا جائے گا، خواہ وہاں مسلمانوں کی کتنی ہی کثیر تعداد آباد ہو۔ البتہ یہ افعال امصار مسلمین میں ناپسندیدہ ہیں، یعنی ان شہروں میں جنہیں جمعہ و عیدین اور اقامت حدود کے لیے مخصوص کیا گیا ہو۔ رہا وہ فسق جس کی حرمت کے خود وہ بھی قائل ہیں، مثلاً زنا اور دوسر تمام فواحش جو ان کے دین میں بھی حرام ہیں، تو اس کے علانیہ ارتکاب سے ان کو ہر حال میں روکا جائے گا، خواہ وہ امصار مسلمین میں ہوں یا خود اپنے امصار میں۔ لیکن امصار مسلمین میں بھی ان کو صرف صلیبوں اور مورتیوں کے جلوس نکالنے اور کہلاتے ہیں۔ اس لفظ کا اطلاق صرف ان مقامات پر ہوتا ہے جن کی زمین مسلمانوں کی ملکیت ہو اور جن کو مسلمانوں نے اظہار شاعر اسلام کے لیے مخصوص کر لیا ہو۔ بدائے جیم سواد 113 علانیہ ناقوس بجاتے ہوئے بازاروں میں نکلنے کی ممانعت کی گئی ہے، ورنہ اپنے قدیم معبد کے اندر رہ کر وہ تمام شاعر کا اظہار کر سکتے ہیں۔ حکومت اسلامیہ اس میں دخل نہ دے گی۔ یہ عبادت گاہیں امصار مسلمین میں ذمیوں کے جو قدیم معبد ہوں ان سے تعرض نہیں کیا جا سکتا، اگر وہ ٹوٹ جائیں تو انہیں اسی جگہ دوبارہ بنا لینے کا حق ہے، لیکن نئے معاہد بنانے کا حق نہیں ہے۔ کیے رہے وہ مقامات جو امصار مسلمین نہیں ہیں تو ان میں زمیتوں کو نئے معاہد بنانے کی بھی عام اجازت ہے۔ اسی طرح جو مقامات اب مصر نہ رہے ہوں، یعنی امام نے ان کو ترک کر کے وہاں اقامت جمعہ و عید اور اقامت حدود کا سلسلہ بند کر دیا ہو، ان میں بھی ذمیوں کو نئے معاہد کی تعمیر اور اپنے شاعر کے اظہار
کا حق حاصل ہے۔ یہ ابن عباس کا فتویٰ یہ ہے۔ اما مصر مستے العرب فلیس لم ان ہدسواف بنا بے ولا انسا ولا سربواف بنا قوس ولا زیرواف خمرا ولا تخزواف خنزرا اول مصر کانت العجم مصر فی فتح علی العرب فنزلوا علی حکم ہم فی العجم معافی ایدم والعرب ان اوفالم بزالول جن شہروں کو مسلمانوں نے آباد کیا ہے ان میں ذمیوں کو یہ حق نہیں ہے کہ نئے معبد اور کناسہ تعمیر کریں گا، ناقوس بجائیں گا، لانیہ شراب اور سور کا گوشت بیچی باقی رہے وہ شہر جو اجمیوں کے آباد کیے ہوتے ہیں اور جن کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ہاتھ پر فتح کیا اور انہوں نے مسلمانوں کے حکم کی اطاعت قبول کر لی تو اجم کے لیے وہی حق یہ ہمیں جو ان کے معاہدہ میں طے ہو جائیں اور مسلمانوں پر ان کا ادا کرنا لازم ہے۔ جزیہ و خراج کی تحصیل میں رعایت۔ جزیہ و خراج کے معاملہ میں ذمیوں پر تشدد کرنا ممنوع ہے۔ ان کے ساتھ نرمی اور رفق کی تاکید کی گئی ہے اور ان پر ایسا بار ڈالنے سے منع کیا گیا ہے جسے اٹھانے کی ان میں قدرت نہ ہو۔ حضرت عمر رض نے حکم دیا تھا کہ لا یکلفوا فوق طاقتہم، جتنا مال دینا ان کی طاقت سے باہر ہو اس کے ادا کرنے کی انہیں تکلیف نہ دی جاتے تھے۔ جزیہ کے عوض ان کی املاک کا نیلام نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت علی رض نے اپنے ایک عامل کو فرمان بھیجا تھا کہ لا تبن لیم فی خراجہم ہمارا ولا بقر ولا وسوشا ولا صنفا، خراج میں ان کا گدھا، ان کی گائے، ان کے کپڑے نہ بیچنا۔ یہ ایک اور موقع پر اپنے عامل کو بھیجتے وقت حضرت علی نے فرمایا ان کے جاڑے گرمی کے کپڑے اور ان کے کھانے کا سامان اور ان کے جانور جن سے وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں خراج وصول کرنے کی خاطر ہرگز نہ مجنا، نہ کسی کو درہم وصول کرنے کے لیے کوڑے مارنا، نہ کسی کو کھڑا رکھنے کی سزا دینا، نہ خراج کے عوض کسی چیز کا نیلام کرنا، کیونکہ ہم جو ان کے حاکم بنائے گئے ہیں تو ہمارا کام نرمی سے وصول کرنا ہے۔ اگر تم نے میرے حکم کے خلاف کیا تو اللہ میرے بجائے تم کو پکڑے گا، اور اگر مجھے تمہاری خلاف ورزی کی خبر پہنچی تو میں تمہیں معزول کر دوں گا۔ جزیہ کی تحصیل میں ان پر ہر قسم کی سختی کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شام کے گورنر حضرت ابو عبیدہ کو جو فرمان لکھا تھا اس میں من جملہ اور احکام کہ ایک یہ بھی تھا کہ وامنا المسلمین من ظلمہم والازرار بیم واول اموالہم التجایت، مسلمانوں کو ان پر ظلم کرنے اور انہیں ستانے اور ناجائز طریقہ سے ان کے مال کھانے سے منع کرو۔ شام کے سفر میں حضرت عمر رض نے دیکھا کہ ان کے عامل جزیہ وصول کرنے کے لیے ذمیوں کو سزا دے رہے ہیں۔ اس پر اپ نے فرمایا کہ ان کو تکلیف نہ دو، اگر تم انہیں عذاب دو گے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے گا۔ لا تعذب الناس فان الذین ایزبون الناس فی الدنیا ایزبہم اللہ یوم القام۔ حشام بن حکم نے ایک سرکاری افسر کو دیکھا کہ وہ ایک قبطی کو جزیہ وصول کرنے کے لیے دھوپ میں کھڑا کر رہا ہے۔ اس پر انہوں نے ملامت کی اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ ان علیل از وجل ایزب الذین ایزبون الناس فی الدنیا، اللہ عز وجل ان لوگوں کو عذاب دے گا جو دنیا میں لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ فقہائے اسلام نے نادہندوں کے حق میں صرف اتنی اجازت دی ہے کہ انہیں تریبہ قید بے مشقت کی سزا دی جا سکتی ہے۔ امام ابو یوسف لکھتے ہیں دلکن یرفق بیم وی حسبون حتی آدراما علیہم لے، جو ذمی محتاج اور فقیر ہو جائیں انہیں صرف جزیہ سے معاف ہی نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کے لیے اسلامی خزانے سے وظائف بھی مقرر کیے جائیں گے۔ حضرت خالد نے اہل ہرا کو جو امان نامہ لکھ کر دیا تھا اس میں وہ لکھتے ہیں وجلت لیم ایما شیخ زوف ان العمل و اصابتین من النت اوکن غنا فافت کر وسر ایل دائے عید صد ون علی ترہت جزتے واول من بیت مال المسلمین ہو۔ عالے میں نے ان کے لیے یہ حق بھی رکھا ہے کہ جو شخص بڑھاپے کے سبب اذکار رفتے ہو جائے یا اس پر کوئی آفت نازل ہو جائے یا وہ پہلے مالدار تھا پھر فقیر ہو گیا یہاں تک کہ اس کے ہم مذہب لوگ اس کو صدقہ و خیرات دینے لگے تو اس کا جزیہ معاف کر دیا جائے اور اسے اور اس کے بال بچوں کو مسلمانوں کے بیت المال سے مدد دی جائے۔ ایک دفعہ حضرت عمزہ نے ایک ضعیف العمر آدمی کو بھیک مانگتے دیکھا اور اس سے اس ذلیل حرکت کا سبب دریافت کیا۔ اس نے کہا کہ جزیہ ادا کرنے کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ اس پر اپنے اس کا جزیہ معاف کر دیا اور اس کے لیے وظیفہ مقرر کیا اور اپنے افسر خزانہ کو لکھا خدا کی قسم یہ ہرگز انصاف نہیں ہے کہ ہم اس کی جوانی میں اس سے فائدہ اٹھائے اور بڑھاپے میں اس کو رسوا کر تھی
دمشق کے سفر میں بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے معذور ذمیوں کے لیے امدادی وظائف مقرر کرنے کے احکام جاری کیسے تھے کہ اگر کوئی زکوٰۃ مر جائے اور اس کے حساب میں جزیہ کا بقایا واجب الادا ہو تو وہ اس کے ترکہ سے وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے وارثوں پر اس کا بار ڈالا جائے گا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ لکھتے ہیں ان وجبت علیہ الجز فمت قبل ان تو خزم و اخذ بزے وبقی الباز لم و خز بزالو ورستے ولم تو خز من ترتے سین۔ اگر کسی زک پر جزیہ واجب ہو اور وہ اس کو ادا کرنے سے پہلے مر گیا تو اس کے ورثہ سے وہ وصول نہیں کیا جائے گا اور نہ اس کے ترکہ سے لیا جائے گا۔ تجارتی ٹیکس مسلمان تاجروں کی طرح ذمہ تاجروں کے اموال تجارت پر بھی ٹیکس لیا جائے گا، جبکہ ان کا راس المال 200 درہم تک پہنچ جائے یا وہ 20 مسقال سونے کے مالک ہو جائیں۔ لیے اس میں شک نہیں کہ فقہا نے ذمی تاجہ پر تجارتی محصول 5% لگایا تھا اور مسلمان تاجر پر 2%، لیکن یہ فعل کسی نص پر مبنی نہ تھا بلکہ اجتہاد پر مبنی تھا اور دراصل وقتی مسالے اس کے مقتضی تھے۔ اس زمانہ میں مسلمان زیادہ شر ملک کی حفاظت میں مشغول تھے اور تمام تجارت ذمیوں کے ہاتھ میں آ گئی تھی، ہی لیے مسلمان تاجروں کی ہمت افزائی اور ان کی تجارت کے تحفظ کے لیے ان پر ٹیکس کم کر دیا گیا۔ فوجی خدمت سے استنار زک فوجی خدمت سے مسلوٹی ہیں اور دشمن سے ملک کی حفاظت کرنا تنہا مسلمانوں کے فرائض میں داخل کیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک اصول پر جو ریاست قائم ہو اس کی حفاظت کے لیے وہی لوگ لڑ سکتے ہیں اور اپنی کو اس کے لیے لڑنا چاہے جو اس اصول کو حق مانتے ہوں۔ پھر لڑائی میں اپنے اصول اور حدود کی پابندی تھی وہی کر سکتے ہیں۔ دوسرے لوگ اگر ریاست کی حفاظت کے لیے لڑیں گے تو محض کرایہ کے سپاہیوں مرسنریز کی حیثیت سے لڑیں گے اور اسلام کے مقرر کیے ہوئے اخلاقی حدود کی پابندی نہ کر سکیں گے۔ اسی لیے اسلام نے ذمیوں کو فوجی خدمت سے مستفی کر کے ان پر صرف یہ فرض عائد کیا ہے کہ وہ ملکی حفاظت کے مصارف میں اپنا حصہ ادا کریں۔ جزیہ کی اصل حیثیت یہی ہے، وہ نہ صرف اطاعت کا نشان ہے بلکہ فوجی خدمت سے استثناء کا بدل اور ملکی حفاظت کا معاوضہ بھی ہے۔ چنانچہ جزیہ صرف قابل جنگ مردوں ہی پر لگایا جاتا ہے، اور اگر مسلمان کسی وقت زمتیوں کی حفاظت سے قاصر ہوں تو جزیہ واپس کر دیا جاتا ہے۔ یہ جنگ یرموک کے موقع پر جب رومیوں نے مسلمانوں کے مقابلہ میں ایک زبردست فوج جمع کی اور مسلمانوں بے اس مسئلے پر مفصل بحث کے لیے ملاحظہ ہو مبسوط جیم اس 79-78 خدائے کتاب السر فصل فی کی فت قسم الغنائم وباب الجزے فتح القدیر جیم میم سواد 28-327 و سواد 70-369۔ اگر کسی بیرونی حملہ کے موقع پر ملک کے غیر مسلم باشند سے مدافعت کے لیے اپنی خدمات بطور خود پیش کریں تو ہم ان کی اس پیشکش کو قبول کر سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ان کا جزیہ ساقط کرنا ہوگا۔ یہاں یہ تصریح کر دینا بھی فائدے سے خالی نہ ہوگا کہ جزیہ کے نام سے غیر مسلموں کو جو وحشت ہوتی ہے وہ محض اس پروپیگنڈے کا نتیجہ ہے جو ایک مدت سے اسلام کے مخالفین کرتے رہے، ورنہ حقیقت میں اس توشہ کے لیے کوئی بنیاد نہیں ہے۔ جزیہ دراصل اس تحفظ کا معاوضہ ہے جو غیر مسلموں کو اسلامی حکومت کے تحت میسر آتا ہے۔ یہ معاوضہ صرف صاحب استطاعت اور بالغ مردوں سے لیا جاتا ہے۔ اسے اگر اسلام قبول نہ کرنے کا جرمانہ قرار دیا جائے تو پھر اس زکوٰۃ کو کیا کہا جائے گا جو ہر صاحب استطاعت مسلمان مرد ہی سے نہیں بلکہ عورت سے بھی لی جاتی ہے اور جس کی شرح جزیہ کی شرح سے بہت زیادہ ہے؟ کیا وہ اسلام قبول کرنے کا جرمانہ ہے؟ کو شام کے تمام مفتوحہ علاقوں کو چھوڑ کر ایک مرکز پر اپنی طاقت سمیٹنی پڑی تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اپنے عمرہ کو لکھا کہ جو کچھ جزیہ و خراج تم نے زمینوں سے وصول کیا ہے انہیں واپس کر دو اور ان سے کہو کہ اب ہم تمہاری حفاظت سے قاصر ہیں، اس لیے ہم نے جو مال تمہاری حفاظت کے معاوضہ میں وصول کیا تھا اسے واپس کرتے ہیں۔ یہ اس حکم کے مطابق تمام امرری فوج نے جمع شدہ رقوم واپس کر دیں۔ بلازری اس موقع پر غیر مسلم رعایا کے جذبات کا حال لکھتا ہے کہ جب مسلمانوں نے حمص میں جزیہ کی رقم واپس کی تو وہاں کے باشندوں نے یک زبان ہو کر کہا کہ تمہاری حکومت اور انصاف پسندی ہم کو اس ظلم و ستم سے زیادہ محبوب ہے جس میں ہم مبتلا تھے۔ اب ہم ہر قل کے عامل کو اپنے شہر میں ہر گز گھسنے نہ دیں گے تاوقتی کے لڑ کر مغلوب نہ ہو جائیں۔ بات فقہار اسلام کی حمایت۔ یہ ہیں اس قانون کی تفصیلات جو صدر اول میں غیر مسلم رعایا کے حقوق و فرائض سے متعلق بنایا گیا تھا۔
اب آگے بڑھنے سے پہلے ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ خلفاء راشدین کے بعد بادشاہی دور میں جب کبھی ذمیوں کے ساتھ بے انصافی کی گئی تو وہ فقہائے اسلام ہی کا گروہ تھا جو آگے بڑھ کر ان کی حمایت کے لیے کھڑا ہو گیا اور تفق ہو کر ان کا پشت پناہ بنا۔ تاریخ کا مشہور واقعہ ہے کہ ولید بن عبد المالک اموی نے دمشق کے کنیسے یوحنا کو زبردستی عیسائیوں سے چھین کر مسجد میں شامل کر لیا تھا۔ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز مسند خلافت پر تمکن ہوتے اور عیسائیوں نے ان سے اس ظلم کی شکایت کی تو انہوں نے اپنے عامل کو لکھا کہ مسجد کا جتنا حصہ گرجا کی زمین پر تعمیر کیا گیا ہے اسے منہدم کر کے عیسائیوں کے حوالہ کر دوسیلا۔ ولید بن یزید نے رومی حملہ کے خوف سے قبرص کے ذمی باشندوں کو جلا وطن کر کے شام میں آباد کیا۔ فقہائے اسلام اور عام مسلمان اس پر سخت ناراض ہوئے اور انہوں نے اس کو گناہ عظیم سمجھا۔ پھر جب یزید بن ولید نے انہیں دوبارہ قبرص میں لے جا کر آباد کر دیا تو اس کی عام طور پر تحسین کی گئی اور کہا گیا کہ یہی انصاف کا تقاضا ہے۔ اسماعیل بن عیاش کا بیان ہے کہ فاستزا زالو المسلمون واستزم الفقیق فلما ولی یزید بن ولید بن عبد الملو ردھم علی قبرص فاست حسن المسلمون ظلومن فیل ورولاد لالے مسلمانوں نے اس کی اس حرکت سے بیزاری ظاہر کی اور فقہارے نے اس کو گناہ سمجھا۔ پھر جب یزید بن ولید خلیفہ ہوا اور اس نے ان کو قبرص کی طرف پھر لوٹا دیا تو مسلمانوں نے اس کو پسند کیا اور اسے عدل و انصاف سمجھا۔ بلازری کا بیان ہے کہ ایک مرتبہ جبل لبنان کے باشندوں میں سے ایک گروہ نے بغاوت کر دی۔ اس پر صالح بن علی بن عبداللہ نے ان کی سرکوبی کے لیے ایک فوج بھیجی اور اس نے ان کے ہتھیار اٹھانے والے مردوں کو قتل کر دیا اور باقی لوگوں میں سے ایک جماعت کو جلا وطن کر دیا اور ایک جماعت کو وہیں آباد رہنے دیا۔ امام اوزا اس زمانے میں زندہ تھے۔ انہوں نے صالح کو اس ظلم پر سخت تنبیہ کی اور ایک طویل خط لکھا جس کے چند فقرے یہ ہیں: جبل لبنان کے اہل زمتہ کی جلا وطنی کا حال تم کو معلوم ہے۔ ان میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بغاوت کرنے والوں کے ساتھ کوئی حصہ نہیں لیا تھا، مگر باوجود اس کے تم نے کچھ کو قتل کیا اور کچھ لوگوں کو ان کی بستیوں کی طرف واپس بھیج دیا۔ میں نہیں سمجھ سکتا کہ عام لوگوں کو بعض خاص لوگوں کے جرم کی سزا کیوں کر دی جا سکتی ہے اور کس بنا پر ان کے گھروں اور ان کی جائیدادوں سے انہیں بے دخل کیا جا سکتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لا تزر وازر وزید اخر، اور یہ ایک واجب التعمیل حکم ہے۔ تمہارے لیے بہترین نصیحت یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے اس ارشاد کو یاد رکھو کہ جو کوئی کسی معاہد پر ظلم کرے گا اور اس کی طاقت سے زیادہ اس پر ہار ڈالے گا اس کے خلاف میں خود مدعی بنوں گا۔ لا یہ اور ایسی ہی بے شمار مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ علماء اسلام نے ہمیشہ اہل ذمہ کے حقوق کی حمایت کی ہے اور کبھی کسی امیر بادشاہ نے ان پر جبر و ظلم کیا بھی ہے تو جو لوگ اس عہد میں اسلامی قانون کے پاسبان رہے ہیں وہ کبھی اس پر ملامت کرنے سے باز نہیں رہے۔ باب زار حقوق جو غیر مسلموں کو دیے جا سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے اہل الذمہ کے ان حقوق کا ذکر کیا ہے جو شریعت میں ان کے لیے مقرر ہیں اور جنہیں لازمانہ ہر اسلامی دستور میں شامل ہونا چاہیے۔ اب ہم مختصر طور پر یہ بتائیں گے کہ موجودہ زمانہ میں ایک اسلامی ریاست اپنے غیر مسلم شہریوں کو اصول اسلام کے مطابق مزید کیا حقوق دے سکتی ہے۔ رہنے مملکت کا منصب۔ سب سے پہلے رئیس مملکت کے سوال کو لیجیے۔ اسلامی حکومت چونکہ ایک اصولی حکومت ہے اس لیے وہ ان فریب کاریوں سے کام نہیں لے سکتی جو بے دین قومی جمہوریتیں اقلیتوں کی رائے دہی کے معاملہ میں برتتی ہیں۔ اسلام میں رئیس حکومت کا منصب یہ ہے کہ وہ اصول اسلام کے مطابق ریاست کا نظام چلاتے، لہٰذا جو لوگ سرے سے اصول اسلام کو مانتے ہی نہ ہوں وہ رئیس مملکت کا منصب بہرحال نہیں سنبھال سکتے۔ مجلس شورا یا پارلیمنٹ۔ اس کے بعد ہمارے سامنے مجلس شورا یا پارلیمنٹ کا مسئلہ آتا ہے۔ جہاں تک ٹھیٹھ اسلامی نظریہ کا تعلق ہے اس کی روح سے تو مجلس شورٹی میں بھی غیر مسلموں کی نمائندگی صحیح نہیں ہے، لیکن موجودہ زمانے کے حالات میں اس کے لیے گنجائش نکالی جا سکتی ہے بشرطے کہ ملک کے دستور میں اس بات کی واضح اور صریح ضمانت موجود ہو کہ ایک پارلیمنٹ قرآن وسنت کے خلاف کوئی قانون سازی کرنے کی مجاز نہ ہوگی اور ہر فیصلہ جو اس حد سے متجاوز ہو قانونی سند حاصل کرنے سے محروم رہے گا۔ ملک کے قانون کا اولین ماخذ قرآن وسنت ہوں گے۔ قوانین کی آخری توثیق کا اختیار جس شخص کو حاصل ہوگا وہ لازم مسلمان ہوگا۔
ایک شکل یہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ غیر مسلموں کو ملک کی پارلیمنٹ میں شامل کرنے کے بجائے ان کے لیے ایک الگ نمائندہ مجلس اسمبلی بنا دی جائے تاکہ وہ اپنی اجتماعی ضروریات بھی اس کے ذریعے سے پوری کریں اور ملکی انتظام کے معاملہ میں بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ اس مجلس کی رکنیت اور رائے دہی غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہو اور اس میں ان کو اظہار رائے کی پوری آزادی دی جائے۔ اس مجلس کے ذریعے سے غلف وہ اپنے شخصی معاملات کی حد تک قوانین تجویز کرنے اور سابق قوانین میں اصلاح و ترمیم کرنے کے مجاز ہوں گے، اور اس طرح کی تمام تجاویز نہیں حکومت کی منظوری سے قانون بن سکیں گی۔ وہ حکومت کے نظم و نسق اور مجلس شورا کے فیصلوں کے متعلق اپنی شکایات، اعتراضات، مشورے اور تجاویز پوری آزادی کے ساتھ پیش کر سکیں۔ ایک شکل یہ بھی اختیار کی جا سکتی ہے کہ غیر مسلموں کو ملک کی پارلیمنٹ میں شامل کرنے کے بجائے ان کے لیے ایک الگ نمائندہ مجلس اسمبلی بنا دی جائے تاکہ وہ اپنی اجتماعی ضروریات بھی اس کے ذریعے سے پوری کریں اور ملکی انتظام کے معاملہ میں بھی اپنا نقطہ نظر پیش کر سکیں۔ اس مجلس کی رکنیت اور رائے دہی غیر مسلموں کے لیے مخصوص ہو اور اس میں ان کو اظہار رائے کی پوری آزادی دی جائے۔ اس مجلس کے ذریعے سے غلف وہ اپنے شخصی معاملات کی حد تک قوانین تجویز کرنے اور سابق قوانین میں اصلاح و ترمیم کرنے کے مجاز ہوں گے، اور اس طرح کی تمام تجاویز نہیں حکومت کی منظوری سے قانون بن سکیں گی۔ وہ حکومت کے نظم و نسق اور مجلس شورا کے فیصلوں کے متعلق اپنی شکایات، اعتراضات، مشورے اور تجاویز پوری آزادی کے ساتھ پیش کر سکیں۔ صنعت و حرفت، تجارت، زراعت اور دوسرے تمام پیشوں کے دروازے غیر مسلموں کے لیے بالکل کھلے رہیں گے۔ ان میں مسلمانوں کو ایسی کوئی رعایت حاصل نہ ہوگی جو غیر مسلموں کو نہ حاصل ہو، اور غیر مسلموں پر کوئی ایسی پابندی عائد نہ کی جا سکے گی جو مسلمانوں کے لیے نہ ہو۔ ہر شہری کو خواہ وہ مسلم ہو یا غیر مسلم، معاشی میدان میں جدوجہد کا مساویانہ حق ہوگا۔ غیر مسلموں کے لیے تحفظ کی واحد صورت آخر میں اس امر کی توضیح بھی ضروری ہے کہ ایک اسلامی حکومت اپنے غیر مسلم شہریوں کو جو حقوق بھی دے گی بلا اس لحاظ کے دیے گی کہ کوئی ہمسایہ غیر مسلم حکومت اپنی مسلمان رعایا کو کیا حقوق دیتی ہے، بلکہ کچھ دیتی بھی ہے نہیں۔ ہم اس بات کے قائل نہیں ہیں کہ مسلمان کا فروہے کو دیکھ دیکھ کر اپنا لائحہ عمل بنائے، وہ انصاف کریں تو یہ تبھی کرے، اور وہ ظلم کرنے لگیں تو یہ بھی ظلم پر آتر آئے۔ ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے ایک قطعی اور واضح اصول کے پیرو ہیں، اور ہمیں بہرحال اپنے حدود اختیار میں اپنے اصولوں پر ہی عمل کرنا ہے۔ جو ہم دیں گے نیک نیتی کے ساتھ دیں گے، صرف کاغذ پر ہی نہیں بلکہ زمین پر بھی دیں گے، اور اپنی لی ہوئی ذمہ داریوں کو انصاف اور سچائی کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کے بعد یہ بیان کرنے کی حاجت نہیں رہتی کہ پاکستان میں غیر مسلموں کے لیے تحفظ، امن اور خوشحالی کی اس سے بڑھ کر بلکہ در حقیقت اس کے سوا کوئی قابل اعتماد ضمانت نہیں ہو سکتی کہ یہاں ایک خالص اسلامی حکومت قائم ہو جائے۔ صرف اسی صورت میں ظلم اور جوابی ظلم کا وہ شیطانی چکر ٹوٹ سکتا ہے جو بدقسمتی سے برعظیم ہند میں چل رہا ہے۔ صرف اسی صورت میں پاکستان بھی انصاف کا گھر بن سکتا ہے اور انڈین یونین کو بھی انصاف کا راستہ نظر آ سکتا ہے۔ افسوس ہے کہ غیر مسلم ایک مدت سے اسلام کی غلط تعبیریں سنتے اور دیکھتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے وہ اسلامی حکومت کا نام سن کر گھبراتے ہیں، اور ان میں سے بعض لوگ یہ شور مچانے لگتے ہیں کہ یہاں بھی انڈین یونین کی طرح بے دین جمہوریت قائم ہونی چاہیے، مگر ہم کو تعجب ہے کہ وہ خود ہی اصرار کر کے یہاں اس چیز کا تجربہ کرنا چاہتے ہیں جس کا مزہ آج انڈین یونین کے مسلمان چکھ رہے ہیں۔ کیا واقعی وہ کوئی خوشگوار حالت ہے جس کی تمنا کی جا سکتی ہو؟ کیا اس کے بجائے ایک ایسے نظام کا تجربہ کرنا زیادہ بہتر نہ ہوگا جس کی بنیاد خدا ترسی اور دیانت اور مستقل اصولوں کی پیروی پر ہو؟